مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 3 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری نوی ویڈیو ہے جو جیم اور شین پر مشتمل ہے۔ جیم سے مراد جیم، ہا، خا، چا وغیرہ ہے، اور جیم شکل تبدیل کر دیتا ہے، خاص کر جب جیم با کے ساتھ ہو، سین، را، صاد، طا، عین، فا، قاف، واو وغیرہ کے ساتھ ہو تو اس کی جو شکل ہوگی وہ کھینچی نما ہوگی۔ کھینچی نما کے متعلق میں نے کہا تھا کہ اس طرح یہ کراس آ جاتا ہے، اگرچہ بالکل کراس نہیں ہوتا لیکن کراس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیم جب شروع میں ہو تو اس کی شکل بس تبدیل ہوتی رہتی ہے جبکہ غنہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اور سین یا شین جو کش والا شین ہے، اگر شروع میں ہو تو اس کا غنہ چلا جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں ہو یا درمیان میں ہو تو اس کا غنہ باقی رہتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ سطر اول ہی کے اوپر ہم ایک سلیب بنا دیتے ہیں، لیکن سلیب مکمل سلیب نہیں ہے، اس طرح ہم ایک کت لگا دیتے ہیں اور اس طرح ایک کت اس طرح لگا دیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ یہاں چوتھائی حصہ یہ کٹ جاتا ہے، یعنی پونا کت ہوتا ہے، اور یہاں سے پونا کت ہوتا ہے، تو یہاں اس کا شروع والا حصہ ہم بنا دیتے ہیں اس طرح، اور پھر یہاں سے، یعنی یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے اس کے ساتھ قریبی آ جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر سمجھ لے کہ ایک جس طرح پرندہ ہوتا ہے یا کوئی بڑا پرندہ اور ہوا میں اڑتا ہے تو اس کا ایک پر ہوتا ہے جو پھیلایا ہوتا ہے، تو اس طرح ایک پر بنا دیتے ہیں یا کھینچی نما شکل بنا دیتے ہیں، اور یہاں پر اس کو ہم پھر نیچے لے کے آتے ہیں اور گویا کہ وہ، اور اسی سلیب کی آخر میں یہاں اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر میں نے سلیب بنایا ہے، اور یہاں پر میں بار بار کہتا ہوں کہ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، یعنی یہ جو حصہ ہے یہ پتلا ہونا چاہیے اور اس میں بالکل یہ کراس ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جب یہ کراس لگے تو اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کرنے کی اور نیچے لانے کی کوشش کر لیتے ہیں، اور نیچے آتے آتے یہاں پہ ہم اس کو سیدھا کر دیتے ہیں۔ بالغ یہاں پہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں پر درمیان میں آ جاتے ہیں تو اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے با ہے یا سین ہے، کوئی بھی لفظ ہے، تو اس میں ترتیب یہ ہے کہ آخر تک یہ چلا جاتا ہے، اور آخر میں یہاں پر تقریباً 2 کت یہ اس کے بعد یہ سمٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اس کا غنہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اس میں یہ اعلیٰ کا پتہ ہونا چاہیے اور یہاں پر اس طرح اندر گھسانا چاہیے، اور اس طرح یہ جو غنہ ہم بناتے رہتے ہیں تو یہاں پر یہ غنہ بھی یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہاں لکیر قریب پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بنا دیتے ہیں، جبکہ یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک تقریباً موٹا اور اس کے بعد پتلا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو یہ علاقہ بھی پتلا ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ موٹا، اس کی تفصیل انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ سطر اول ہی کے اوپر ایک کت لگا دیتے ہیں، کت کا چوتھائی حصہ کاٹ دیتے ہیں اور اسی کے برابر میں اوپر ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں اور کت لگا دیتے ہیں۔ تو یہاں سے یہ جو علاقہ ہے یہاں سے تھوڑا سا ہم یہاں پر تھوڑا سا اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہاں پر فوراً اس کو گرا دیتے ہیں، یہ لگانا ضروری ہے۔ جب یہ بنا دیا اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا پیچھے یہاں سے ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں جو اس کی سیدھ میں ہونی چاہیے۔ دوسرا خط لگا دیتا ہوں تاکہ زیادہ صاف ہو جائے، یہ لگا دیا اور اس کے ساتھ یہ خط لگا دیا، اور اس میں سے یہ اس طرح لگا دیا، اس کے قریب نہیں بلکہ اس سے تھوڑے سے فاصلے پر اس طرح ایک اور لکیر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ جس طرح پر پھیلایا ہوتا ہے تو اس طرح ایک پرندہ ہے تو اس طرح ہم نے اس کو اوپر اٹھا دیا، یہ دیکھیں، اور اس کے بعد یہاں یہ جو ہم نے لگایا ہے کت، اس کے قریب یہاں پہ کر دیتے ہیں، اور یہ علاقہ پتلا ہونا چاہیے، اور یہ تقریباً کت کا 5واں حصہ یا چوتھا حصہ یہ ہونا چاہیے۔ جب یہ بنا دیا
تو یہاں پر جو کت ہم نے لگایا ہے اس کے قریب لانے کی ہم کوشش کریں گے، اور وہ اس طرح کہ یہاں سے ہوتے ہوئے اور یہ لکیر تھوڑی سی اس کے قریب لائیں گے، اور پھر دوبارہ اس کی طرف وہ گولائی کی شکل میں اس طرح لے کے آئیں گے. اور اس پہ زیادہ پریکٹس ہم نے کرنی ہے اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ اس طرح نہیں بنتا ہے، بلکہ اس کو بار بار بنایا جائے. اس کے بعد اس کے ساتھ ایک دوسری لکیر ہونی چاہیے، جو یہ جو علاقہ ہے یہ کونا یہ تھوڑا سا موٹا ہونا چاہیے، پتلا نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پر یہ علاقے کے قریب جب پہنچیں گے تو یہ بھی پتلا ہونا چاہیے. تو گویا کہ ہم نے ایک پہلا والا جو مشکل مرحلہ تھا ہم نے وہ مکمل کر دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ اس کو آپ فل کر دیں اور اس کو ہم دوبارہ تازہ کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ جو سطر اول ہے اس کے اوپر سے اگر اس کو ہم ناپیں گے تو ایک قط کا فاصلہ یہ رہے گا. اور اس کے بعد ہم اس کی پیمائش کرتے ہیں، تو یہاں سے پیمائش شروع کر دیتے ہیں. 1 2 3 4 5 6. تو 6 پر اس کی گہرائی کی طرف چلے جائیں گے، اور وہ گہرائی ہوگی تقریباً 2.5 قط. تو یہاں سے یہاں تک جب پہنچیں گے تو یہ 2.5 قط کا فاصلہ آ جائے گا. ٹوٹل اس کی جو مقدار ہے وہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ 9 یا 11 یا 13 ہے. تو اکثر ہم 11 بنا دیتے ہیں. 11 اس کی پیمائش ہے. لمبائی گہرائی تقریباً 3 تک آ جاتی ہے، لیکن 3 آخری حصہ ہے اور 2.5 قط یہ اوپر والا حصہ ہے. تو یہ 7 8 9 10 اور یہ 11. اور یہاں سے اس کی جو آخری حصہ ہے یہ 3 قط ہو جائے گا. اب یہاں سے یہ دوبارہ اس کی ہم اس طرح اس کو لے کے آئیں گے، اور اس طرح ایک نشانی لگا دیں گے، اور یہاں سے یہاں تک صرف نیچے ہی نیچے آ جائیں گے. یہ دیکھیں ہم نے بنا دیا. اب اس کے ساتھ ہم مکمل قلم کے ساتھ آ جائیں گے. یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے تقریباً قلم کو سمیٹا، اور تھوڑا سا معمولی یہاں پہ یہ جو سطر ثانی ہے اس سے تقریباً معمولی سے تھوڑا سا اٹھا دیا. باقی وہی طریقہ کار ہے جو ہم پہلے بتاتے رہتے ہیں. اور یہاں سے پھر یہ تھوڑا سا یہ آگے لے کے جائیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا گول بنا دیں گے. جب بنا دے یہ گول اور یہ تھوڑا سا آگے کر دیے حصہ، اس کے بعد اگر کسی کو زیادہ تجربہ بن گیا ہے اور تجربہ ہوا ہے تو اس کو ہم اس طرح گولائی کی شکل میں نیچے آ جائیں گے. باہر سے تھوڑا سا موٹا ہے اور تھوڑا سا زیادہ گول ہے، اندر سے معمولی سا گول ہے، معمولی سے اس طرح. اور جو ہی اس کے قریب پہنچیں گے، اس قریب یعنی نشست کے قریب، نشست کی لکیر کے قریب، اس کے بعد ہم یہاں سے اس کی پیمائش کر لیں گے. 1 2 3 3.25 اور یہاں پہ 1.5 قط، اور آہستہ آہستہ یہاں سے اس کو موڑنا شروع کر دیں گے. باہر سے بھی اس کی پیمائش کر لیں گے، یہاں سے 1.25 قط، اور نیچے زمین پہ 2 قط کے بعد اس کا پیندہ لگے گا، یعنی یہاں پہ، اور وہ 1 قط کا احاطہ کرے گا. اس کے بعد یہ نصف قط کے بعد یہ باہر سے مڑے گا، اور اندر سے تقریباً اس طرح مڑنا شروع ہو جائے گا، اور تقریباً یہاں سے 1 قط یہاں رہے گا. اب یہاں سے ہم اس کو موڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ علاقہ تھوڑا سا باریک ہے، یہاں سے آرام سے اس کو اوپر اٹھا دیں گے، اور قلم تھوڑا سا یہاں سے لمبا کر دیں گے. اور یہاں پہ جب آ جائیں گے تو یہاں پر ہم قلم کو سیدھا کرنے کی کوشش کر دیں گے، اور یہاں پہ دوبارہ یہاں باہر نکلنے کی کوشش کریں گے. یہاں سے جب یہاں باہر نکلیں گے تو یہاں پر ایک خالی جگہ آ جائے گی، تو باہر سے اس کو فل کر دیں گے. تو یہ انڈا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، اس پہ کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو اندر سے پیمائش یہاں پر بتا دیا
کہ یہ 1 قط اس کی پیمائش ہے اور 2 قط ہوا میں ہے، 1 قط زمین پہ ہے، اور یہاں پر یہ نصف قط ہے، 1/2 ہے۔ یہ اندر کی جو پیمائش ہوگی وہ 3 صحیح 1/4، اور یہ جو گہرائی ہوگی وہ 1 صحیح 1/2 ہو جائے گی، اور باقی اس میں وہی بیض آ جائے گا جس طرح پہلے غنہ میں آتا تھا۔ اب یہاں پہ اس کو تھوڑا سا معمولی زیادہ واضح کر دیتے ہیں۔ اب اس کا نقطہ اس کی سیدھ میں بالکل نشست کے نیچے اور کرسی کی لائن کے اوپر اس طرح سلیب بنا دیں گے، اور سلیب پہ یہاں پہ قلم پھیر دیں گے اور یہ نقطہ خود بخود بن جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ دوبارہ دیکھ لیں آرام سے۔ کٹ پین کے ساتھ یہی کینچی بنانی ہے، نیچے آنا ہے، قلم کو تھوڑا سا پتلا اور اس طرح چڑا پکڑنا ہے، اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے جب یہاں نیچے آ جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو سیدھا کر دیں گے، اور یہاں پر اس کا غنہ اوپر لے کے جائیں گے، اور یہاں یعنی مراحل کا اعتبار کر کے لفظ کو بنا دیں گے، اور اس کے آخر میں یہ بنا دیں گے۔ تو یہ جس یا جشن یا جو بھی لفظ ہے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ محنت اس پہ زیادہ کرنی ہے، چاہے جیم کا حصہ ہے یا شین کا حصہ ہے یا عام غنہ ہے، اور غنہ تو بہت مشکل ہے، اس کے بنانے میں کافی عرصہ لگے گا۔ قلم مارکر کے ساتھ تھوڑا سا اور بھی مشکل ہوتا ہے، یہ دیکھیں ڈھیلا پکڑنا ہے، پھر اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد یہ۔ بال پین کے ساتھ یہاں شروع کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہماری ویڈیو کو ثواب کے نیچے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔